الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری قرار دی ان میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے معاش کی فکر کرے. اور اللہ نے انسانوں میں یہ جذبہ بھی رکھا کہ وہ کمائیں. اور انسان جب بھوک لگتی ہے تو کمانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے. پیاس سردی گرمی اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ختم کرنے کا بندوبست کرے. اس لیے معاش کی جدوجہد انسان کا فطری تقاضا ہے اور فطرت کے اس تقاضے کی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کمانے کے اصول کم بیان کیے ہیں کہ ہر آدمی کو جب بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ کرے گا. پیاس لگے گی تو اسے مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. تو اللہ نے دو چار اصول کی باتیں تو بیان کر دی اور جو چیز مارکیٹ میں رزق کے آنے سے پابندی لگائے اس کی مذمت کر دی. اور پیسہ جب زیادہ ہو جائے تو پھر یہ مرض پیدا ہونے کا پورا احتمال ہے کہ انسان پیسے کو سینچ کے رکھے اور خرچ نہ کرے. تو اللہ نے خرچ کرنے پر زور دیا تاکہ انسان کی یہ بیماری دور ہو. اور یہ بتایا کہ لوگ اگر خرچ نہیں کریں گے تو اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور دین بھی برباد ہوگا. یہ جتنے مصائب اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور قحط پڑتے ہیں اور گرانی آتی ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور وائرس آ جاتا ہے اور سیلاب اور زلزلے اس میں جو اسباب کام کرتے ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ دولت کو روک کر رکھتے ہیں. اور اگر دولت خرچ ہوتی رہے اور یہ سائیکل چلتا رہے تو بہت سے عذاب جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں قدرت انہیں نہیں بھیجتی. پرانے زمانوں میں شہر میں ایک سے ایک بڑا قارون تھا اور قحط پڑ گیا اور آگ لگ گئی تو لوگ چلے پانی بھرنے کے لیے اور ہر کوئی پانی لالا کے ڈالتا تھا کہ گاؤں میں مکانات کو آگ لگ گئی.
تو ایک بزرگ سے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آگ بہت شعلے بلند ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا لوگوں کو روٹی کھلاؤ۔ اس نے کہا حضرت آگ لگ گئی، آگ کیسے بجھے گی؟ ہم تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے آگ روٹیوں سے بجھے گی۔ انہوں نے کہا حضرت آگ تو پانی سے بجھتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آگ لگی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غریبوں میں رزق کی کمی سے لگی ہے، تو جب تک روٹیاں نہیں دو گے تب تک یہ آگ نہیں بجھے گی، پھر تو 4 سال بعد لگے گی، پھر لگے گی، تم اسے نہیں روک سکتے، یہ پانی سے نہیں بجھتی، یہ روٹیوں سے بجھے گی۔ تو جس طرح اللہ نے انسانوں میں بنیادی طور پر طلب رکھی ہے اور ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے معاش کا بندوبست کریں، ایسے ہی اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ انسان اپنی روح کو بچانے کے لیے علم حاصل کرے، اور جو چیزیں اللہ نے فرض قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور اگر علم میں کمی آئے گی اور علم نہیں ہوگا تو ایسا آدمی نہ قیادت کے قابل ہے اور نہ ہی وہ انسان زندگی گزارنے کا کوئی حق دنیا میں رکھتا ہے۔ حقیقت میں بڑی حیرت ہوئی، اور اب تک کی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ پتا چلا کہ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس استنجے کو وضو کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج تک اس جمعے تک یا اس سے پہلے جمعے تک کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یا اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو استنجے کو وضو کا حصہ سمجھے گا۔ یہ اب پتا چلا، اور اس پتا چلنے پہ، اس علم کے آنے پہ افسوس ہوا کہ مسلمان اتنے بے خبر ہیں۔ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کیا ضرورت ہے استنجا اور یہ مسائل بیان کرنے کی؟ عرض کیا بالکل صحیح ہے۔ فرمانے لگے پھر کیوں بیان کیا؟ تو عرض کیا یہ آپ کا اپنا نقطۂ نظر ہے، وہ ہمارا نقطۂ نگاہ تھا۔ تو فرمانے لگے کہ مولویوں نے اسی لیے ڈبو دیا قوم کو، جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو مولوی بحث کر رہے تھے کہ کبا حلال ہے یا حرام۔ ہم نے کہا جی ہاں، اور اب مورخ یہ لکھے گا کہ جس زمانے میں تھر میں قحط پڑ گیا تھا اور جہاں موت عام ہو گئی اور زندگی مہنگی ہو گئی، اور مورخ لکھے گا کہ جب جہالت کا دورہ تھا، اور مورخ لکھے گا کہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم اور 50-60% غربت کی لائن سے نیچے جی رہے تھے، اس وقت آئیڈیل اور ہیرو تلاش کر رہی تھی قوم، اور جماعت کا ہیرو بنے۔ صرف مولویوں کا ہی کیوں لکھے گا کہ بھائی وہ بغداد تباہ ہو رہا تھا اور وہ کوے کی علت اور غربت پہ بحث کر رہے تھے، وہ یہ نہیں لکھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی لکھنے ہی کی چیزیں۔ اس لیے حیرت میں ڈوب گئے یہ سن کر کہ کوئی شخص یہ بھی دنیا میں مسلمان سمجھتا ہے کہ استنجا جو ہے کہ وضو کا حصہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو، مسلمان کو معلوم نہ ہو۔ اور حالت یہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے بھی لوگ کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھتے تھے،
اب کوئی دن جاتا ہے کہ لوگ طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت کی شرح آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کے دل میں قطعاً خدا کا خوف نہیں رہا طلاق کے معاملے میں. آپ طلاق کے ابواب اٹھائیں قرآن کریم میں اللہ بار بار طلاق کے ذکر کو پھر روک کے کہتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ بار بار خدا طلاق کے بیچ میں اس کے مسائل کے درمیان میں جو اپنا تقویٰ اور خوف اور اللہ کا روب اس کا ذکر کرتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا هُزُوًا، میرے ان احکامات کو جو طلاق، نکاح اور معاشرے کے متعلق ہے دیکھو بچوں کا کھیل نہ بنا لینا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ضرب کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ادھر ذرا لڑائی ہوئی اور تلخی ہوئی اور اس نے اپنے اختیار کی آخری اب استعمال کر لی کہ چلو چھٹی طلاق ہو. تاریخ میں ایسے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ایک طلاق مسلمان ہونے کے ناطے دینی تھی اور 2 سال اس مسئلے کو لٹکاتے رہے، جنہی طرح حل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ایک طلاق کے لیے 2 سال لگ گئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کا خوف تھا کہ طلاق دے دی تو ہوگا کیا. اس کی ڈسپلن کا حاصل کرنا ضروری ہے. وہ نکاح کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، طلاق کے مسائل پتہ ہونے چاہیے. شادی نہیں کرنی تو الگ بات ہے، پھر کیا ضرورت ہے نکاح اور طلاق کے مسائل کی؟ وہ تو پھر مفتی جانے، علماء جانے، لیکن جب آدمی نے طلاق دینی ہے تو اسے طلاق کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور اپنے ماں باپ سے کہو تمہارا رشتہ تلاش کر لیں اور تم مجھ پہ حرام ہو. یہ 3 فکرے بولے اور یہ 3 طلاقیں ہو گئی. وہ سمجھتا ہے ایک ہی طلاق میں نے دی ہے نا کہ یہ 3 طلاق ہو گئی. طلاق صرف صراحتاً لفظوں سے نہیں ہوتی، طلاق اشارے اور کنائے میں بھی ہو جاتی ہے. یہ کنایا ہے اس بات کا کہ اپنے ماں باپ سے کہو، کسی سے کہو دوسرا رشتہ تمہارا تلاش کرے. یہ طلاق ہی کا کنایا ہے. اور اس کا یہ کہنا کہ فارغ ہو یہ طلاق ہی کا کنایا ہے. اور اس کا ہاتھ سے اشارہ کرنا، وہ اشارہ جو صراحتاً دلالت کرے اس پہ کسی سے فارغ کرتی ہے، یہ طلاق ہی تو ہے اور کیا. اس خوشی میں بیٹھا ہے کہ 1 طلاق ہو گئی، 3 ہو گئی. اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ شریعت مومن کو ایسا کہتی ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے ایک لفظ نہیں بولتا. 1 گھنٹہ تقریر کروا لیں اس سے، 2 گھنٹے وہ بات کرے، کیا مجال ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے. مومن تو ایسا ہوتا ہے. ما یلفظ من قول، اللہ نے کہا اور لوگوں تمہاری زبان سے ایک حرف نہیں نکلتا الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ہم نے جو محافظ بٹھا رکھے ہیں 2 فرشتے، اس ایک ایک حرف کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیا بولا. اسی طرح وضو ہے اور طہارت کے مسائل ہیں. اور طہارت کے مسائل اگر آدمی نہیں جانتا تو وہ عبادت کو برباد کر بیٹھے گا. اور وضو کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ چیزیں بتائی ہیں کہ مومن کا سب سے اعلیٰ مقام یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت رکھتے ہیں قیامت میں ان کا یہ ہمیشہ باوضو رہنا ان کے لیے نور بن جائے گا جو جنت کی طرف رہنمائی کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کے سونے لگے
تو ارشاد فرمایا وضو کر کے بستر پر آؤ. پھر سونے سے پہلے وضو تھا نہیں تھا اس سے بحث نہیں. فرمایا وضو کر کے بستر پہ آؤ. اور ارشاد فرمایا جو تم میں سے آدمی اس حال میں بستر پر آیا کہ وہ وضو سے تھا تو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کے ہاں وہ پاک پیش ہوگا اور پاکیزگی کی حالت میں اٹھایا جائے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے صبح تک عبادت لکھو بشرطے کہ یہ دو کام کرتا رہے. ایک تو بستر سے آیا تو وضو میں تھا اور دوسرے سونے سے پہلے اس سے مجھے یاد کر لیا تھا. اگر اس حالت میں یہ صبح کر دیتا ہے نیند آ گئی پھر صبح وہ اٹھا جس وقت بھی اٹھا فرمایا ساری رات کی عبادت کا ثواب میرے اس بندے کے لیے لکھو. اور آپ اس حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری نے تیسری روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے پھر وضو کرتا ہے یا نہا لیتا ہے اور پھر اپنے وضو کے یا غسل کے بعد بستر پہ آتا ہے اللہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ جو چیز یہ اوپر اوڑھ رہا ہے اس چیز کے اندر چلے جاؤ. رضائی ہے کمبل ہے کوئی چیز ہے اور میرے بندے کے ساتھ رہو تاکہ اس کو اطمینان رہے صبح تک اور اس کی ساری رات کی عبادت کا ثواب. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے لوگوں کی توجہ دلاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ وضو کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی لیے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ قیامت میں لوگوں کو کیسے پہچانیں گے. اللہ کو بہت زیادہ جو چیزیں پسند ہیں وہ پاکیزگی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ جو آگ ہے میں لے آتا ہوں سردی کی رات ہے انگارے لے آتا ہوں اور وقت گزر جائے گا صبح ہوگی تو پھر سفر شروع کر لیں گے. اور ان کے آنے پہ اللہ نے جو انہیں کچھ کہا تو اللہ نے فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى آپ ایک پاک جگہ پہ. ان جوتوں میں کیا تھا؟ وہ کہاں نے لکھا ہے جب جس جانور کی کھال سے بنے تھے وہ کھال پاک نہیں کی گئی تھی. اب وہ جوتے جب بن گئے تو پاک تو ہو گئی مگر اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی جائے اور ذرہ برابر کسی ناحیے کسی گوشے سے اس انسان کے ساتھ پاکیزگی کم ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعے کے دن جب تم آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ. اور ارشاد فرمایا جمعے کے دن جب تم آؤ تو لوگوں نہا کے آؤ. اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز تک اور بعض تو کہتے ہیں جمعے کے دن غروب آفتاب تک اگر نہا لے گا تو اس انسان کا غسل اللہ کی حکم سے سنت کے مطابق ہو جائے. دکان پہ آنا ہے دفتر جانا ہے صبح آنے سے پہلے اس نیت سے غسل کر لیا نہا لیا کہ آج جمعہ ہے جمعے کے لیے آئے وضو کی ضرورت تھی وضو کر لیا لیکن اس کا وہ نہانا جو صبح کا تھا جمعرات کے دن رات کا تھا جمعرات کے غروب آفتاب کا کے بعد تھا وہ سب کا سب اس جمعے کی تیاری میں شریعت سے اتنی گنجائش لوگوں کے لیے اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے بندے محنت میں لگ جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو کہا کہ وہ جب بھی اجتماع میں آئیں تو وہ خوشبو کا استعمال کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور جتنے اپنے گورنر تھے انہیں خط میں لکھا وہ تو ایک ایک فائی کو دیکھتے تھے نا کہ بیت المال کا سرکاری پیسہ ہے کدھر جا رہا ہے. ایک ایک فائی ایک عیسائی بادشاہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تحفہ بھیجا اور اس نے
تحفے میں جواب میں فکر بھیج دیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی ملکہ نے ان کی بیوی کے پاس بھیجا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیوی ایسے کرو، یہ عطر تو تمہیں تحفے میں بھیجا ہے، اور یہ جو شیشی ہماری لگ گئی تھی یہ شیشی سے عطر نکالو اور عطر استعمال کر لینا، یہ شیشی بیت المال میں داخل کراؤ، میرا خیال ہے تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں. ایک اکائی کا حساب ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ نے خاص طور پہ خط لکھا کہ میری مملکت میں جتنی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، فرمایا بیت المال سے ہر مسجد کے لیے پیسے لیے جائیں اور جمعے کے دن وہاں پر کوئلوں پہ لکڑی جلائی جائے جو خوشبو دے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور خوشبو میں سارے لوگ جماعت پڑھیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے خود کہ میں آیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا جب میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، اور اس دن میں بہت مصروف تھا اپنے کاموں میں، باغات تھے اور جانور پالے ہوئے تھے ان چیزوں میں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے اور مجھے ڈانٹا وہیں سے اور فرمایا عثمان یہ جمعے کے لیے آنے کا وقت ہے. تو میں نے کہا حضرت وضو کر لوں. تو انہوں نے کہا دوسری غلطی کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ نہا کے آنا چاہیے، آپ وضو کے لیے جا رہے ہو. یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے پاک رہیں، شہروں کو پاک رکھیں، سڑکوں کو پاک رکھیں، راستوں کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کوڑا پڑا ہوا دیکھا اور سمجھایا کہ ابو سفیان ہماری مملکت میں یہ نہیں ہوتا، گلیوں میں کوڑا نہیں پھینکا کرتے، اٹھواؤ اس سے. حضرت جو جھاڑو دینے والا ہے آئے گا تو اٹھوا لیں گے. درگزر فرمایا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور چوتھی مرتبہ جب آئے تو انہوں نے دھرا مارا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. سمجھ نہیں آتی، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے یہ گلی میں کوڑا کیوں پڑا ہوا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ یہ چیزیں دیکھ رہی تھی اور انہوں نے کہا عمر یہ ایسا آدمی ہے کہ کسی زمانے میں اسے کانٹا بھی چھپ جاتا تھا تو مکہ پورا کڑک اٹھتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اپنا وقت کی بات ہے، بس یہ جو کفر کے زمانے میں ہوگا جیسا ہوگا، ہم حکومت ہے، ہماری گلیاں کیوں آ کر کوڑے سے بھری دیں، یہ کوڑا کس کا کیوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قیامت میں اس شخص کا اجر بھی دیکھا جس سے اللہ کے گھر سے ایک تنکا اٹھا کر باہر ڈال دیا، اس نے کہا اللہ کے گھر میں کسی قسم کے تنکے نہیں ہونے چاہیے. یہ سب پاکیزگی ہے جس کی طرف شریعت کہتی ہے گھر کو پاک رکھے، دکان کو پاک رکھے، مارکیٹ کو پاک رکھے، گلیوں کو پاک رکھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دل کو آج بھی پاک رکھے. بہت بڑی چیزیں انشاءاللہ آئندہ بھی وضو کے پاس